بنتا، قیمتی سیرت سے قیمتی بنتا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے قیمتی انسان دیکھے کہ جن کے تن پہ کپڑے نہیں تھے، بوریوں پہن رکھی، ٹانٹ پہن رکھی۔ فرماتے ہیں بہت سے قیمتی انسان دیکھے جن کے تن پہ ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے، اور آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سے قیمتی لباس دیکھے کہ جن کے اندر انسان نہیں تھے، کپڑوں میں درندے تھے، بھیڑیے تھے، ذیاب فی ثیاب۔ تو شادیوں پہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اور خود اونچا نظر آنے کے لیے عورتیں اور مرد لباس پہنتے ہیں، چونکہ نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو سزا کیا ملی ہے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ ثوب الذل یوم القیامہ، کہ جس نے برادری میں، محلے میں، لوگوں میں شہرت کے لیے لباس پہنا کہ میرے کپڑے دیکھ کر، میرے زیور دیکھ کر دنیا باتیں کرے، ان کی آنکھیں کھل جائیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں اس بد نصیب کو قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے ذلت کا لباس پہنایا جائے۔ تکبر کرنے والے لوگ، حدیث پاک میں ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے نا قیامت کے دن تو چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے۔ یہ دنیا میں تکبر کرتے تھے، اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، چیونٹیوں کی شکل میں میدان قیامت میں آئے اور لوگ دیکھ کر ہی پہچان جائیں گے یہ تکبر کرنے والے لوگ، اور دنیا اپنے پاؤں تلے روند کے انہیں گزرے گی۔ کبر اور تکبر اتنی بڑی برائی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی میں ہونا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ جنت حرام ہے اس پر جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اور جہنم میں پھینکے گا، آگ میں جلائے گا، جب یہ کھوٹ نکلے گا تو جنت کے قابل ہوگا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ جو تکبر ہے نا، تکبر، تو کوشش کرو یہیں پہ نکل جائے، کیونکہ جب اس نے نکالا نا تو پھر تو لگ پتہ جائے گا۔ کوشش کرو یہ تکبر یہیں پہ نکل جائے، ختم ہو جائے۔ اب ہو سکتا ہے کچھ کہے بھئی ہمارے اندر تو تکبر نہیں ہے، تو میں ایک تکڑی دیتا ہوں، اگر اس کو دیکھنا چاہیں ہے کہ نہیں ہے، میں ایک تکڑی دیتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلام جب نماز پڑھنے آتے ہیں نا مسجد میں، اور نماز سے نمازی فارغ ہو جاتے ہیں، تو آپ ایسا کیا کریں کہ پہلے آ جائیں جوتیوں کے پاس اور تمام نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کر دیا کریں۔ یہ کل تجربہ کر کے دیکھنا، دل کرتا ہے کہ یوں کروں، اگر اندر تصور آئے نہیں میری توہین ہو جائے گی، دنیا کیا کہے گی، تو امام الانبیاء کے غلاموں وہ سمجھ لے کہ تکبر صرف نہیں ہے، اس کی جڑیں میرے اندر ہیں، اس کی جڑیں میرے اندر ہیں۔ اپنے گھر کے سامنے نالی صاف کرتے ہیں نا، اپنی نالی، دو چار دوسرے گھروں کی بھی کر دیں، دیکھیں دل کرتا ہے کہ کروں، من مانتا ہے کہ ان کی نالی بھی صاف کروں۔ تو اگر طبیعت انکار کر رہی ہے کہ نہیں تیری تو بےزتی ہے، تیری بے عزتی ہو جائے گی، تو پھر سمجھے کہ اندر تکبر ہے، اس کو یہی نکال لو، ورنہ وہاں بڑی مشکل سے نکالا جائے گا۔ جیسے سونے کا پھوٹ نکالنا ہو نا تو آگ میں ڈالتے ہیں اس کو، اسی طرح تکبر نکالنے کے لیے اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ اگلے وقتوں کی بات ہے، لوگ صبح اٹھتے تھے نا تو عورتیں عورتوں کو بتاتی تھی آج میرے غوث اعظم کی زیارت ہوئی ہے، آج میں نے گنبد خضرا دیکھا ہے خواب میں، آج میں نے کعبہ شریف کی زیارت کی۔
لیکن امام الانبیاء کے غلاموں اب خوابیں اور نیندیں اجڑ گئی ہیں، اب کسی کو زیارت نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ آنکھیں اس لائق نہ رہیں کہ دیدار مصطفیٰ کر سکیں. ہمارے گھر اس قابل نہ رہے کہ حضور پھیرا لگائیں. جن گھروں میں ٹی وی پر گانے چلتے ہو نا، فلمیں چلتی ہوں، ڈرامے چلتے ہو، جن گھروں کی بہو بیٹیاں ٹچ موبائلوں پر گانے سنیں اور میک اپ کر کے بے پردہ بازاروں میں پھرے اور شادیوں پر آدھے ننگے جسم کر کے فیشنی کپڑے پہن کر ویڈیو بنوائیں اور فوٹو بنوائیں، ان گھروں میں تاجدار کائنات تو کیا امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات کی رحمت کی نظر بھی نہیں پڑتی. اپنی اصل منزل کی طرف آئی ہے. مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں. جب اچھا وقت تھا نا، اچھا وقت تھا، گھروں میں مصلے آباد تھے، عورتوں کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، سروں پہ عزت اور غیرت کی چادریں تھیں، اور بہو بیٹیاں شریعت کے پردے میں رہتی تھیں. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف. یہ کتاب شروع بھی درود سے ہوتی ہے، ختم بھی درود پہ ہو جاتا ہے، اور تمام سلاسل کے اولیاء بالعموم اور چشتیہ سلسلے کے جتنے ولی گزرے ہیں نا، وہ سب صبح سویرے تلاوت قرآن کے بعد اس کتاب کو وظیفے کے طور پہ پڑھتے تھے، اور آج بھی پڑھتے ہیں. یہ پوری کتاب ہی درود و سلام سے بھری ہوئی ہے. جو یہ پڑھتا ہے نا، اس کا تعلق اور رابطہ ہو جاتا ہے حضور کے شہر کے ساتھ، گنبد خضرا کے ساتھ. اس کا فیض پھر مدینے سے آتا ہے. ایسی کتاب ہے. اس کے جو رائٹر ہیں، لکھنے والے، ماں بہن بیٹیاں غور سے سنیں، کیونکہ ایک عورت کی بات ہونے لگی، ایک بچی کی بات ہونے لگی. اب اس سے یہ سمجھنا کہ کبھی ہمارا مقام کیا تھا، اور آج ہر طرف دھول اڑ رہی ہے. تو وہ ہیں حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ. بہت بڑے عالم اور اللہ کے ولی گزرے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کتاب کیسے لکھ دی کہ پوری کی پوری درود و سلام سے بری ہے؟ آپ رونے لگ گئے. فرمایا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو پھر کھڑے کھڑے وہیں پہ نہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو پوری درود سے بری ہوگی اور سلام سے بری ہوگی. تو پوچھا اس نے کہ وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا. اب سننا غور سے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زور یا عصر کی نماز پڑھنی تھی اور ابھی وضو بھی کرنا تھا. میں پانی کی تلاش میں تھا. کافی تلاش کے بعد مجھے ایک کنواں نظر آیا، تو میں کنویں پہ پہنچا کے وضو کرتا ہوں، پانی نکالتا. تو جب وہاں پہنچا تو میں پریشان ہوا کہ کنواں تو تھا، پانی بھی تھا، لیکن پانی بہت گہرا تھا اور کنویں پہ ڈول اور رسی نہیں تھی. تو میں پریشان ہو کے نا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اب پانی کیسے نکالوں. اب میری طرف دیکھیے. فرماتے ہیں یہ کنواں تھا اور کنویں کے ساتھ جڑواں کسی غریب کا کچا سا مکان تھا. کچا مکان تھا کسی غریب کا. اس مکان کی چھت پر 7-8 سال کی چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی. اس بچی نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی من انت، کون ہے آپ؟ میں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی. اپنا نام بتایا. اب ساری دنیا انہیں جانتی تھی. تو لڑکی نے پوچھا، بچی نے، چچا کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ میں نے کہا میری بیٹی، میں نے وضو کرنا آیا ہوں کنویں پر، لیکن یہاں ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے. اب پریشان ہوں، پانی کیسے نکالوں؟ کہتے ہیں میری یہ بات سن کر بچی ہنس پڑی. جیسے مذاق نہیں اڑاتے کسی، بچی ہنس